آج اس پروگرام کے مہمان ہیں پروفیسر ممتاز حسین. تو لیجیے پروگرام سنیے گوشہ عافیت. کہتے ہیں کہ بہار ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے. کہتے ہیں کہ بہار ہے، پاس ہرے ہیں پھول کھلے ہیں. کم کم بادو بارا ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے. رنگ ہوا سے یوں ٹپکے جیسے شراب چواتے ہیں، جیسے شراب چواتے ہیں. رنگ ہوا سے یوں ٹپکے جیسے شراب چواتے ہیں. آگے ہو میں خانے کے نکلو، عہد بادہ گزارا ہے. آگے ہو میں خانے کے نکلو، عہد بادہ گزارا ہے. چلتے ہو تو چمن کو چلیے. ممتاز صاحب، آپ جیسے معتبر نقادوں سے براہ راست استفادے کی صورت بہت کم میسر ہے. چنانچہ آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ موقع بھی فراہم ہو گیا. ہاں، تو ممتاز صاحب، میر کی اس غزل کے پس منظر میں آپ میر کے شعری محاسن پر کچھ روشنی ڈالیں. چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہارا ہے، پاس ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باتوں. دوسرا شعر بھی قابل غور ہے. رنگ ہوا سے یوں ٹپکے ہیں جیسے شراب چواتے ہیں. آگے ہو میں خانے کے نکلو، عہد بادہ گزارا. ان دونوں اشعار میں جو کیفیت ہے ان کو لفظوں میں بیان کرنا تو بڑا مشکل ہے جی. لیکن ہندوستان اور پاکستان یا ہندو پاک کے میں جو بہار کا موسم ہے وہ ساون بھادو کا جی، اور اس میں جو ہلکی ہلکی فوار پڑتی ہے اور جو ہریالی ہوتی ہے، جو پھول کھلتے ہیں جی، اس کی جو تصویر کشی کی ہو تو ایک طرف ہے، لیکن اس منظر سے جو شاعر کیفیت عکس کر رہا ہے اور اپنے دل کی دنیا کو جس طرح سے مطابقت دے رہا ہے وہ اس کے اندر قابل غور ہے. تو یہ کہ عام طور سے میر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے یہاں رونا ہے رلانا ہے. لیکن یہاں ہم ایک دوسری چیز محسوس کرتے ہیں، جیسے شاعر جو ہے ایسا محسوس کرتا ہے کہ فضا سے متاثر ہو کر، بہار کے موسم سے متاثر ہو کر اپنے دل میں ایک کیفیت اس غم کو دھونے کی محسوس کرتا ہے، اور ایک سرمستی سی ہے، اور اس کی جو رند پوشی ہے اور رندی اور سرمستی ہے وہ اس کے اندر ہے. اصل میں میر کو کی شاعری پر بہت کم لوگوں نے کام کیا ہے اور صحیح طریقے سے میر کی شاعری کا کہیں جائزہ نہیں لیا گیا ہے.
میر کی شاعری کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ ان کا کلام محسوساتی ہے. ان کے کلام میں تشبیہ استعارے کی صورت گنجلک نہیں ہے، ایسی ہے، بڑی واضح اور صاف ہے، اور اشارے اور کنارے بڑے تیز اور مؤثر ہے، اور سوز و گداز کی کیفیت ہے، قدمندی ہے. ان چیزوں کو جو کہ لفظوں کے ایک اصطلاحی معنی پیدا ہو گئے ہیں، انہی میں مقید کر دیا گیا ہے. میر کی شخصیت بڑی ہماگیر شخصیت تھی. ان کی شاعری کے دامن پوری زندگی پر محیط. وہ شعر میں ہمارے ذہن سے مخاطب نہیں ہوتے بلکہ پوری زندگی سے مخاطب، اور اس زندگی میں کوئی بھی رنگ اور کوئی بھی اس کا پہلو نہیں ہے جو کہ جس کو کہ انہوں نے اپنی شاعری میں سمویا. یہ ضرور ہے کہ غم کا عنصر یا ستم زدگی جو ہے ان کے ہاں زیادہ ہے، لیکن یہ چیز تو ان کے ماحول میں تھی. ان کی شاعری کا زمانہ نادر شاہ کے حملے سے لے کر اور ابدالی کے حملوں تک دلی میں گزرا. پھر اس کے بعد جو ہے ایک طرح کی جلاوطنی رہی 12 سال تک. وہاں سے آنے کے بعد پھر شاہ عالم ثانی کا جو زمانہ تھا وہ نہایت ہی کرب و تکلیف کا زمانہ تھا. وہاں سے لکھنؤ چلے گئے، وہ بھی ایک جلاوطنی کا زمانہ. تو انہوں نے تو اپنی ساری زندگی میں نہ صرف اپنی زندگی کی حد تک دکھ درد محسوس کیا بلکہ اپنے پورے ماحول میں انہوں نے یہ چیز محسوس کی کہ یہ پورا ماحول جو ہے وہ دکھ و درد سے بھرا ہوا. ایسی صورت میں ان کی شاعری میں دکھ درد اور علم کی کیفیت کا پیدا ہونا لازم ہے. لیکن اس کو صرف ایک ہی پہلو سے نہ دیکھنا چاہیے کہ چونکہ ان کے معاشرے میں یہ چیز تھی اور ان کی زندگی میں یہ چیز تھی، اس لیے یہ چیز ہے. یہ ایک پہلو ضرور بہت اہم ہے. اس کا تعلق ایک ایسے نقطۂ نگاہ سے بھی ہے جس میں کہ انسان ایک جبر کی کیفیت محسوس کرتا ہے. چنانچہ ان کے ہاں جبر پر بنسبت وقتیات کے زیادہ زور ہے، اور اس جبر کا تعلق انسان کے قسمت، بخت اور جو بھی لفظ استعمال کرے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو یونانی نقطۂ نظر یا یونانی جو تصور وقت کا اسلامی دنیا میں آیا، اس کو فلسفہ وحدت الوجود نے بہت کمزور بھی کر دیا تھا. ذات باری سے انسان کو ہم آہنگ کرنے کے بعد انسان اس کی نصیحت سے بھی شریک ہو جاتا ہے. چنانچہ وہی میر جو عام طور پر جبر کا رونا روتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں ہے مجھ سے خاص، لیکن جو کچھ میر ہم ہیں مقدور سے زیادہ مقدور ہے. میر کی شاعری میں سمجھتا ہوں کہ اردو تاریخ میں فن کے درجے کمال کی شاعری. ان سے بڑا شاعر فنی اعتبار سے نہیں گزرا کوئی، غالب بھی نہیں گزرا. یہ جو کمال انہوں نے فنی جو حاصل کیا، یہ اصل میں ایک ایسا کمال ہے کہ کوئی بھی ادا ہے میر کو پوچھے بغیر، میر کی طرف تاکے بغیر کم از کم غزل نہیں کر سکتا. اور جب بھی کوئی شاعر غزل کہے گا تو میر کی طرف دیکھے گا ضرور کہ اس فن کو انہوں نے کیسا نبھا ہے، کیسا برتا ہے. غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں خیال سے زیادہ لفظ کی اہمیت، یعنی صرف خیال کا اظہار آپ کرنا چاہیں غزل میں تو کوئی خاص معنی نہیں پیدا. اور اگر اس کے اندر ایک جذبات کی للک ہو اور وہ جذبات جو ہیں ایسے لفظوں کے سہارے آئیں کہ ہر لفظ جو ہے ایک ایسی کلیز بن جائے جو آپ کے جذبات کو ابھار سکے، تب جا کے وہ غزل کہیں غزل بنے. چنانچہ غزل کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ اس کی نغمگی ہے، وہ اس کی موسیقیت ہے، وہ تلازمات ہیں جو لفظوں سے انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں، اور ہر حرف اس کا جو ہے اپنی جگہ پر معنی سے متحد ہوتا ہے، صرف لفظ نہیں ہر حرف. میر کی شاعری میں جس قدر انہوں نے خیال اس بات کا رکھا ہے کہ فصاحت اور روانی لازمہ شعر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انیس کے علاوہ کسی کا نہیں.
تنافر حرفی کا لحاظ اس زمانے میں تو بہت ہی کم نظر آتا ہوگا آپ کو، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ہاں جو لفظ بھی آئے گا تو کہیں بھی ایسا نہیں کہ کوئی تنافر حرفی، ایک سے ایک بیہر لفظ، ڈھب لفظ، بعض وقت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ معلوم نہیں میر نے تلاش کر کے لفظ نکالا ہے، لیکن وہ بھی کچھ ایسا رول جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں اپنے اطراف جانب کے لفظوں میں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موتی پروئے گئے۔ تو یہ نغمگی جو ہے پیر کی شاعری کی، یہ سب سے اہم خصوصیت ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک لب و لہجہ ہے، لفظ ان کے ہاں گونگے لفظ نہیں کہ معنی دے جائیں، بلکہ ہر لفظ اپنا ایک لہجہ رکھتا ہے، اور بہت کچھ وہ لہجوں سے تصور آفرینی کرتے ہیں، اور ان لہجوں کی کیفیت کو وہ کو بتلانا بعض وقت مشکل ہے، اس کو بس بعض وقت لفظوں پر غور کرنے ہی سے اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ مثلا یہی شعر آپ لیجیے، رنگ ہوا سے یوں تپتے ہے جیسے شراب چواتے ہیں۔ شراب چوانا، جیسے آپ سراہی سے کنڈے لیں اور گرے اور قطرہ گرے، تو یہ تصور جو ہے لفظ چوانے سے اور کسی دوسرے لفظ سے نہیں پیدا ہوگا، حالانکہ یہ بہت عام لفظ نہیں ہے، یعنی بعض علاقوں میں بولتے ہیں، بعض علاقوں میں نہیں بولتے ہیں، لیکن اس میں جو موسیقیت پیدا ہو گئی اور اس میں جو غرابت اس کی دور کر دی انہوں نے، یہ قابل غور ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ہاں حرفوں کی تکرار کیسے وقفے کے ساتھ ہوتی ہے۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، تین سے ہے، کہتے ہیں کہ بہارا ہے، پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے۔ پھول کھلے ہیں، دو لام کی تکرار ہے، کم میں دو میم کی تکرار ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ بہارا اور بارہ کا تو واقعہ ہے ہی۔ تو یہ جو حرفوں کی تکرار، اس ذریعے لب موسیقی جو ان کے یہاں ہے، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شعر وہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اپنے جذبات کو موسیقی میں ڈھال رہے ہیں، لیکن ان کی شاعری موسیقی نہیں، ماورائے موسیقی۔ وہ اگر شعر کو صرف موسیقی کر دیتے تو شاید اس سے بڑے شاعر نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں تو موسیقی صرف چولہے گانے کا کام کرتی، اور جو اس سے معنی نکلتے ہیں، وہ جن کیفیات کے ترجمانی ہیں، وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہماری فطرت کے پاتال کو چھو رہے ہیں۔ آج بابا اردو مولوی عبدالحق کی برسی کا دن بھی ہے، اور آپ کو ان سے خاصا لگاؤ رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ بابا اردو کی تحریر و تقریر کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ مولوی صاحب سر سید کے زمانے ہی سے، جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، علی گڑھ یونیورسٹی میں زمانے ہی سے انہیں ادب سے شفق تھا، اور کچھ اپنے ملک و قوم کے لیے کرنا چاہتے تھے۔ ان کا یہ مشورہ بہت دنوں تک جاری رہا، اور جب وہ باقاعدہ انجمن طرف سے اردو کے سیکرٹری بنے تو اس وقت سے وہ اس تحریک میں انہوں نے اپنے کو ایسا ضم کر دیا کہ تحریک اور مولوی عبدالحق دونوں ایک بنے۔ اور جو جنگ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں ہندی اتوا ہندوستانی کے خلاف انہوں نے لڑی، اور اردو زبان کی ہندوستانیت پر جس طرح سے انہوں نے زور دیا اور یہ بتلایا کہ ایک لنگوا فرینکوا ہے، ایک ایسی زبان ہے جو ساری قوم و ملت کے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، اور یہ مخصوص نہیں ہے کسی مذہب کے ساتھ۔ تو یہ جنگ بذات خود ان کی ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں اس سے زیادہ امکانات نہیں ہیں کہ لوگ کہ وہاں کی حکومت انصاف کر سکے اردو کے ساتھ ہی، تو وہ پاکستان میں انہوں نے اس تحقیق کو چلایا، اور بالخصوص اس لیے بھی چلایا کہ پاکستان کی تشکیل میں اردو زبان کے سوال کو بھی اٹھایا گیا، لیکن انہوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ اردو زبان کی تحقیق کو چلایا، بلکہ قدیم اردو ادب کا جتنا آپ سرمایہ دیکھتے ہیں